دوستو شجر ممنوعہ کی ایپیسوڈ 190 میں آپ دیکھیں گے کہ شائقہ کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق عامر جلدی اس کو کال کرے گا اور جلدی سے کہے گا کہ ہمیں ملنا ہوگا، مجھے بات کرنی ہے، تم رات کو بچے کو سلا کر مجھ سے ملنے آ جانا۔ جلدی سے کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو۔ عامر کہتا ہے جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ جلدی سے کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہیں گاڑی میں موجود عالیہ جلدی سے پوچھتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتی ہے بس کہہ رہا ہے ہمیں بات کرنی ہے۔ پھر عالیہ کہتی ہے میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، مجھے ایک دوست کی آرٹ گیلری کی اوپننگ پارٹی میں جانا ہے۔ جلدی سے کہتی ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ عالیہ کہتی ہے نہیں تم بچے کے پاس جاؤ۔ جلدی سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کرتی ہے۔ نیکسٹ سین میں لیلا اسکول سے گھر واپس آتی ہے، وہاں موجود زہرا اسے بلاتی ہے اور اپنی کامیابی کی قصے سناتی ہے کہ میرا انٹرویو کسی چینل پر آنے والا ہے۔ بابا کو جب یہ پتہ چلے گا تو انہیں کتنا فخر ہوگا کہ میں بہت خوش ہوں۔ لیلا کہتی ہے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی۔ وہیں علی آ جاتا ہے اور باہر جانے لگتا ہے۔ لیلا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے میتھ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ لیلا کہتی ہے پر کیوں؟ وہ کہتا ہے تم پریشان تھی اسی لیے۔ علی کہتا ہے یہ جگہ اور وقت ان باتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کائے علیزے کو گھمانے کے لیے استنبول کی ایک مشہور جگہ پر لائے گا، جسے دیکھ کر علیزے کہے گی کہ میں پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں اور یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ کائے کہے گا یہ استنبول کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پرانی اور یادگار چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور کائے کہے گا کہ آج تم نے میرے لیے بہت اچھا کیا ہے۔ علیزے کہے گی وہ کیسے؟ کائے کہے گا میرا مطلب ہے آفس سے یہاں آنے کا فیصلہ اچھا تھا۔ علیزے کہے گی آپ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی آفس سے گھر اور گھر سے آفس، اس روٹین کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے۔ وہ کہے گا بالکل ٹھیک، اگر تم میری مدد کرو تو اسے بدلنے میں آسانی ہوگی۔ علیزے کہے گی شور۔ پھر کائے اسے ایک اینٹیک شاپ میں لے جائے گا اور وہاں چپکے سے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ خرید لے گا اور پھر باہر آ کر وہ اسے گفٹ دے گا، جس پر علیزے بہت خوش ہوگی اور کہے گی مجھے یقین نہیں آ رہا، بالکل میری دادی اماں کے دوائی کی باکس جیسا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ بہت مہربان ہیں، میں اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گی۔ اگلے سین میں شائقہ عالیہ کو آرٹ گیلری میں دیکھ کر حیران ہوگی اور پوچھے گی تم بھی یہاں ہو؟ عالیہ کہے گی میں تو پہلے ہی یہاں موجود تھی، تم ہی بعد میں آئی ہو۔ شائقہ کہے گی جہاں تک مجھے پتا ہے تمہیں آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عالیہ کہکا لگائے گی اور کہے گی تمہیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے منگیتر خالد کا خیال رکھنا چاہیے۔ شائقہ کہے گی عالیہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں اس کا خیال نہیں رکھتی بلکہ وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ عالیہ کہے گی میں تمہیں بتا دوں کہ خالد نے میرے بہت سارے پیسے دینے ہیں اور وہ آج اس کی پہلی قسط ادا کرنے والا ہے۔ شائقہ پریشان ہو جائے گی۔ عالیہ وہیں آرٹ گیلری میں موجود ایک آدمی کی ہیلو کی آواز سن کر چونکے گی، اسے یاد آئے گا کہ یہ آواز تو شائقہ کے باس سے ملتی جلتی آواز ہے، اور پھر وہ اس آدمی اور شائقہ پر نظر رکھے گی اور ان کا بغور مشاہدہ کرے گی اور کسی بہانے سے اس شخص سے مخاطب ہوگی اور بہانے سے اس کا کارڈ لے لے گی۔ اگلے سین میں زہرا کا مینیجر اسے فون کرے گا اور اسے کہے گا کہ مبارک ہو، کل تمہارا ٹی وی پر انٹرویو ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ اپنے بہت سارے دوستوں کو ساتھ لانا ہے۔ دوسری طرف کایا علیزے کو چھوڑنے اس کے گھر آئے گا اور بہت سی پیار و محبت کی باتیں کرے گا اور اسے پرپوز کرے گا۔ علیزے یہ سن کر حیران ہو جائے گی اور جواب میں کہے گی کائے صاحب معاف کیجیے گا، میں ایسا نہیں کر سکتی، اور روتی ہوئی گھر چلی جائے گی۔ گھر میں موجود صبا اسے کہے گی تم سب سچائی کائے کو بتا دو۔ وہ کہے گی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ صبا کہے گی پھر نوکری چھوڑ دو۔ وہ کہے گی میں ایسا بھی نہیں کر سکتی، میں کائے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور روتے ہوئے صبا کے گلے لگ جائے گی۔ لاسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ خالد شائقہ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، تبھی اسے اس کے ملازم کی کال آئے گی کہ خالد صاحب جلدی سے عامر کے گھر پہنچ چکی ہے۔ خالد عامر کے گھر جانے کے لیے تیزی سے اٹھے گا، تبھی شائقہ اسے کہے گی خالد کہاں جا رہے ہو؟ خالد اسے کہے گا مجھے لگتا ہے تمہارا اندازہ درست ہے، اور خالد چلا جائے گا۔